برئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں۔ معزز سامعین کرام، نفس کی بیماریوں میں سے گزشتہ درس میں ہم نے ایک بیماری کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے اپنی عبادات سے کچھ چیزوں کو جدا کیا ہوا ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے عبادت سمجھا ہی نہیں اور اپنے پاس سے ہی ہم نے عبادت کے لفظ کو مخصوص کر کے چند عبادات بنا لی ہیں۔ حالانکہ عبادت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہر کام کرنا یا کوئی بھی کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں اور اس کام سے رکنا کہ جس سے اللہ خفا ہوتے ہوں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی دن اور رات کے ہر پہر کے اندر ہمیں یہ چیز سوچنی ہے کہ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو عبادت ہے، اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر عبادت بڑی مشکل ہے۔ نماز بھی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ ساری عبادات جو ہیں، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بالکل ہی فارغ کر دیا ہے اور ہم نے اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں۔ جیسے ہمارے رویے ہیں، رویوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے ان کو عبادت کے اندر شمار ہی نہیں کیا۔ اس لیے حاجی صاحب کا رویہ ماشاءاللہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، لیکن رویہ ماشاءاللہ ان کا سب سے الگ تھلگ ہے۔ ان سے شاید ایک ٹھیلے والے کا رویہ صحیح ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے عبادت سے جدا کر دیا ہے، حالانکہ یہ عبادت کا لازمی حصہ ہے۔ عبادت اللہ کا قرب انسان کے اندر حلم پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر بردباری کو پیدا کرتا ہے۔ آج دوسرا نفس کا ایک جو نفس کی ایک بیماری ہے اس کو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ انسان اپنی رائے کے اوپر جمود اختیار کر لے۔ یہ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں۔ اکثر گھر ویران ہو جاتے ہیں، مساجد ویران ہو جاتی ہیں، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی ہے۔ یہ جو چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے نا، یہ نفس کی بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رائے کے اوپر اڑ جانا۔ رائے کے اوپر انسان اس انداز سے پختہ ہو جائے کہ پتہ نہیں مطلب میرے اندر وہ اتنی صلاحیتیں ہیں اور کائنات کی ساری سمجھ اللہ نے مجھے ہی عطا کر دی ہے، لہٰذا جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ تو یہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی فرد ہوتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ہوتا ہے کہ جو ان ٹائم آ کے کوئی نہ کوئی ایسا بتنگڑ کھڑا کر دیتا ہے کہ پورا جو ہے وہ خاندان اس سے خفا ہو جاتا ہے اور پوری خوشی کا جو مزہ ہوتا ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا مساجد کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں، مساجد کی انتظامیہ بھی لوگ ہوتے ہیں، اداروں کے اندر لوگ ہوتے ہیں، سکولوں کے اندر ہوتے ہیں، کالجز کے اندر ہوتے ہیں۔ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، سکول بند ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بندہ وہاں کا وہاں کھڑا ہے۔ تو یہ جو نفس کی بیماری ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں بتایا تھا، اور اتفاق سے یہ بیماریاں ہمیں بتائی ہی نہیں جاتی۔ یہ بڑی عجیب بیماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا فرمایا تھا کہ میں تم میں یہ خطرہ محسوس نہیں کرتا کہ تم گناہ کرو گے، گناہوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم میرے جانے کے بعد گناہ کرنے لگ جاؤ گے جیسے کبیرہ گناہ جاہلیت میں ہوتے تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے ایک خطرناک گناہ کا میں تم میں خوف ضرور محسوس کرتا ہوں۔ وہ خطرناک گناہ کیا ہے کہ تم نفس کے عجب کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ جو نفس کا عجب ہے یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ میں سب کچھ ہوں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہے، جو میرے پاس ہے وہی ہے، جو میں نے پہنا ہے وہی ہے، جو میں کرتا ہوں بس وہی اچھا ہے، باقی سب برے ہیں۔ تو یہ جو نفس کا عجب ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج ہم میں سے آپ دیکھیں یہ بیماری کتنی عام ہے، کتنی عام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایسا انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، نمبر 1، ایک تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، وہ گھمنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، حالانکہ کائنات کے اندر جو فیصلے اٹل ہوتے ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کے ہیں، اس کے علاوہ کسی انسان کا فیصلہ اٹل ہے ہی نہیں، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتے ہیں، جو میں چیز سمجھ رہا ہوں میرا ساتھی شاید اس سے اچھی چیز سمجھ رہا ہے، لیکن میں کہوں نہیں جو میں سمجھ رہا ہوں آپ اسی کو ہی مانو، جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں، جو میں نے رائے دے دی ہے، جو میٹنگ کے اندر میں نے فیصلہ کر دیا ہے وہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو آج تباہی کے دانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اتفاق سے اس کو بھی ہم نے عبادت سے الگ کر دیا ہے۔ اب یہ صاحب ماشاءاللہ بڑے حاجی ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، اور بہت کچھ اپنے اندر انہوں نے لیا ہوتا ہے، لیکن یہ گھروں کے اندر فتنہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ خاندان ٹوٹ رہا ہے، لڑائی پڑ رہی ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اپنی تسبیح بھی پھیرے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے یہی جو کر دیا ہے وہی ہے بس۔ اب بچے کہتے ہیں ابا جی کو کیسے سمجھائیں جی، ابا جی ایک بات پہ اڑ گئے ہیں کیسے سمجھائیں۔ یہ جو اڑنا اور ضد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بیماریوں کا جو علاج کیا تھا ان کے اندر ایک ضد بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر قبیلے کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا شر جو ہے وہ اس قبیلے کے اندر ہے، اشارہ کیا کیوں اس کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹوں کی دموں کے پاس رہتے ہیں ہمیشہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اونٹوں کے پاس رہ رہ کے ان کے مزاج کے اندر اتنا چڑچڑا پن آ گیا ہے، اتنی ضد آ گئی ہے کہ آج وہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی ضد کی بنا پہ اور ہٹ دھرمی کی بنا پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل الشر کہا ہے، برائی کے مجموعے ہیں ان لوگوں کے اندر جن کے اندر ضد آ جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، اپنے رویوں کی تھوڑی سی اصلاح کرنی ہے کہ ہم کن رویوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے عبادت سے جدا کیا ہوا ہے۔ ایسا نہ کریں، رائے کے اوپر کبھی بھی جمود نہ کریں، کبھی بھی رائے کے اوپر پختگی نہ کریں کہ بس جو ہو گیا وہی ہو گیا۔ یہ اللہ کرتے ہیں، بس اللہ فرماتے ہیں انہ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں کسی فیصلے کو بدلا نہیں جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نعوذ باللہ غلط فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو انسان سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ سب سے کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین انسان جن سے نعوذ باللہ کبھی کوئی غلط فیصلہ سرزد نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر عظیم ترین انسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی۔ آپ بھی بعض دفعہ اپنے فیصلوں کو بدل دیتے، چاہتے کچھ اور ہوتے، لیکن صحابہ کرام کا مشورہ کچھ اور ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے پر عمل کرتے۔ خدا کی قسم تاریخ بھری پڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مشوروں پر عمل کرتے تھے، بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چاہا کرتے تھے، لیکن کیوں نہ عمل کرتے؟ کیونکہ اکثر کی رائے کچھ اور ہو جاتی۔ ہم اور آپ، ہمارا دیکھیں کہ ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں اور ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی رائے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح قائم رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تربیت فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کی۔ ایک دفعہ مدینہ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم وہاں سے تشریف لے گئے، ایک دم اٹھے اور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف نہ لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بھی نہیں تشریف لے کے گئے تھے، بلکہ کہیں باہر تشریف لے گئے۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے تشریف لے کے گئے ہیں تو ابھی تک آپ واپس نہیں آئے، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی
کسی دشمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور مسئلہ نہ بن گیا ہو، یعنی اس طرح کے شکوک و شبہات ظاہری بات ہے انسان کے دل میں آ ہی جاتے ہیں کہ کہاں تشریف لے گئے۔ پھر صحابہ کرام نے انتظار کرنے کے بعد ڈھونڈنا شروع کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ کے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر ڈھونڈا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نہ ملے۔ تشویش اور بڑھ گئی، صحابہ اور پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ پھر مدینہ سے باہر صحابہ کرام نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں ایک باغ کے اندر، باغ کا میں نے چکر لگایا، ایک باغ مجھے نظر آیا، اس کی سائڈوں پہ 4 دیواری بھی تھی، گیٹ بھی بند تھا، لیکن دل میں ایسے خیال آیا کہ چلو اس باغ کے اندر دیکھنا چاہیے، گیٹ تو ویسے بند ہے، اندر ہو نہیں سکتے، لیکن وہ چونکہ جب جستجو تھی ڈھونڈنے کی تو کہتے میں نے اندر جانے کا کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈا، تو ایک نالی جو ہے وہ اندر پانی کی جا رہی تھی، جس کو ہم کھالہ کہتے ہیں، وہ اندر جا رہا تھا، دیوار کو تھوڑا سا سوراخ تھا، کہتے ہیں میں اس کے اندر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سمیٹ کر اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اس باغ کے اندر پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو ہریرہ آ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے پریشان ہوئے، لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو اس قدر پریشان ہوئے اور اسی جستجو کے اندر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پریشانی کو سمجھ گئے تھے، اب ان کو خوش بھی تو کرنا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے کلمات ارشاد فرمائے تاکہ سارے صحابہ کرام خوش ہو جائیں اور ان کی وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، لوگوں کو جا کے یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور وہاں سے فوراً دوڑنے لگے، لیکن یہ خیال آیا ذہن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بچہ ہوں، لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے ایسے ہی مارے جا رہے، آپ مجھے کوئی نشانی دے ساتھ تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں بھی اور ان کو یقین بھی آ جائے کہ واقعہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مبارک اتارا اور حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا کہ یہ لوگوں کو دکھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ میں بالکل صحیح سالم ہوں اور میں یہ تم کو بشارت دے رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ رائے کے اوپر ہم کیسے اڑ جاتے ہیں کہ جو تینوں میں آکھیا ہے تو کیوں نہیں کم کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بھیج دیتے ہیں، خوشی خوشی حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا، اور ایسے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہیں اور ان کو لہرائے جا رہے ہیں۔ اتفاق سے آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خوشی کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے جلدی جلدی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ایک تھپڑ رسید کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا لگایا؟ تھپڑ لگایا۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تھپڑ لگایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فوراً حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا ہے جب میں نے آپ کا فرمان ان کو سنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگوں کو بات بتا دی گئی تو لوگوں نے تو اسی بات کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا ہے، انہوں نے عبادت و عبودت کوئی نہیں کرنی اور یہی سمجھنا ہے کہ کلمہ جس نے پڑھ لیا اس نے جنت میں چلا جانا ہے، لہٰذا یہ لوگوں کو نہ بتائیں۔ چیک کریں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ جیسا ہوتا, اور تو بہتا پڑھا لکھا ہے, تینوں بہتا پتا ہے میرے نالوں کہ لوگاں نے انج کرنا ہے, نہیں جا تو جا کے دس لوگاں نوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے خاموش ہو گئے کہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ایک تھپڑ بھی مارا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو کہ جاؤ واپس چلے جاؤ. لیکن ہم اس انداز سے اپنی رائے کے اوپر, نہ ہمارے ذہن پختہ ہیں نہ ہماری ویسی عقل ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آخری باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرماتے ہیں؟ یہی باتیں جو حضرت عمر نے فرمائی تھی. لیکن یہاں پہ قصہ اور ہو گیا. یہاں پہ چونکہ ایک صحابی نے ڈانٹا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی ڈانٹ کے اوپر بھی خاموش ہو گئے کہ عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے سواری کے اوپر, اور آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ آواز دی, یا معاذ یا معاذ یا معاذ. فرمانے لگے لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آواز دیتے تو حضرت معاذ 4 دفعہ فرماتے, جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رہا ہوں, آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آواز دے کے ان کو متوجہ کرنے کے بعد کچھ باتیں ارشاد فرمائیں, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو یہ بات بتا نہ دوں کیا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا وہ بندہ جنت میں جائے گا. حضرت معاذ اجازت لے رہے ہیں کہ میں لوگوں کو بتا نہ دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فیتکلوا, نہیں ایسا نہیں کرنا. جب آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتا دیں گے تو لوگ ان کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دینا ہے. یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے صحابی کو وہی کلمات دہرا رہے ہیں, اور ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ کو روک رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی علم تھا کہ عمر کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. تو ہم کس انداز سے اپنی رائے کے اوپر اڑتے ہیں اور کس انداز سے ضد کرتے ہیں, خدا کے لیے اس بیماری کو اپنے اندر سے دور کریں. یہ نفس کی بہت بڑی بیماری ہے. شیطان اسی بیماری کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا تھا. جب اللہ رب العزت نے اس کو کہا تھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک, جب میں نے یہ کہا کہ سجدہ کرو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا تھا کہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں کیسے سجدہ کروں. یہ ہو گیا تکبر. لیکن اس کے بعد جو ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا تھا, اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم, یہاں سے دفع ہو جاؤ, آپ آج کے بعد مردود ہو. اب اگر وہ وہاں پہ معافی مانگ لیتا تو ضرور اللہ نے معاف کر دینا تھا, ضرور. کیوں؟ آپ میری بات سے اختلاف کریں گے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جب اللہ نے اس کو نکال دیا تھا تو اس کے بعد اس نے اللہ سے مہلت مانگی. مہلت ظاہری بات ہے رحمت سے ملتی ہے, جس پہ رحمت نہیں ہوتی اس پہ مہلت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے نا. یہ قرآن کہتا ہے, اس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تجھے مہلت دے دی گئی, قیامت تک کے لیے کچھ نہیں کہوں گا, اس کے بعد تجھے پکڑوں گا. یہ اڑ گیا. اگر وہاں پہ کہہ دیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے غلطی ہو گئی, نہیں, وہ اس بات پہ قائم رہا اور اس نے اگلی بات کر دی کہ اللہ مجھے مہلت دے دیجئے, ٹھیک ہے میں نبڑا گیا نہ دینار. تو اللہ رب العزت نے مہلت بھی عطا فرما دی. تو یہ جو کام ہے یہ تو شیطان کا ہے کہ غلط بات کے اوپر انسان اڑ جائے, اور جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, انسان کو کیا پتہ. میرے سے آگے جو انسان بیٹھا ہے
وہ ممکن ہے مجھ سے صحیح باتیں کر رہا ہو۔ اس لیے شیطان کے اس پراپیگنڈے سے ضرور بچیں۔ یہ نفس کی بہت بڑی بیماری ہے جس کا خطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا تھا اور صحابہ کو فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر نفس کے عجب کی بیماری کا جو ہے وہ خطرہ محسوس کرتا ہوں، مجھے اور گناہوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے نفس کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔